اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید سے ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن مجید اور ماہ مبارک رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا اسد عباس غفاری صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، قرآن مجید اور ماہ مبارک رمضان کا کیا تعلق ہے، آپس میں کیا رشتہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہاں تک بات ہے قرآن مجید اور ماہ مبارک رمضان کے تعلق کے بارے میں، تو قرآن کریم و ماہ مبارک رمضان کا ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اسی ماہ مبارک رمضان میں ہی نازل ہوا ہے اور قرآن کریم اس ماہ مبارک رمضان کے پیکر میں ڈالی جانے والی وہ روح ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو، اہمیت کو اور فضیلت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا، اگر میں یوں کہوں کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت و عظمت اور برکتوں کا ایک بڑا حصہ قرآن کریم سے وابستہ ہے، تو یہ بے جان ہے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ جس طرح کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ماہ رمضان کی زینت قرآن مجید ہے تو یہ بے جان ہو۔ بالکل بالکل، قرآن مجید زینت ہے اور قرآن جو ہے یہ نازل جو ہوا ہے افلا یتدبرون القرآن، صحیح، تدبر کے لیے۔ ہاں، قرآن کو پڑھنا ایک اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، ایک فضیلت رکھتا ہے۔ سر یہاں پہ میں آپ کو پوچھوں گا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ افلا تدبرون، کہ یعنی کہ قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی کچھ اقسام ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی دیکھیں، قرآن کریم پڑھنے والوں کی تین قسمیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے۔ صحیح، اور خود قرآن کی اس آیت سے بھی کہ افلا یتدبرون القرآن، اس آیت سے بھی قرآن پڑھنے والوں کی اقسام واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر جو لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ان کی دو اقسام بیان کی ہیں، صحیح، اور مطلقاً تین اقسام بیان کی ہیں قرآن پڑھنے والے۔ صحیح، پہلی قسم جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، جی، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کا ذریعہ بناتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر انعامات حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ خوبصورت آواز میں قرآن اور انعامات حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے بعد لوگوں پر یہ جتاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ڈیلی 3 پارے پڑھتے ہیں، 4 پارے پڑھتے ہیں، یا 1 پارہ جتنا بھی، جتاتے ہیں لوگوں کو۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ریا کرتے ہیں، ریا کاری، یعنی کہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یار میں اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں، کہ میں اتنا زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، جتانے کے لیے لوگوں کو بے شک۔ اور یہاں سے میں کہوں گا کہ ریا کاری کے موضوع پر بھی آپ پروگرام کریں انشاءاللہ۔ ہم اپنے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ریا پہ بھی ایک پروگرام کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ایک قسم یہ ہے امام علیہ السلام کی، دوسری قسم یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے قواعد کی رعایت کرتے ہیں، صحیح، یعنی صحیح تجوید اور صحیح قرأت کرتے ہیں، کہاں رکنا ہے، وقف کرنا ہے، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، صحیح، اور کہاں کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے اس کی بھی رعایت کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت لحن میں قرآن کو پڑھتے ہیں، تحریر کو بھی بیان کرتے ہیں، یا جو لحن بیان کیے گئے ہیں قرآن کے ان میں پڑھتے ہیں، اور ایک اچھی آواز میں، خوبصورت آواز یعنی کہ میں۔ اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جو قرآن کے آداب ہے، تلاوت آداب، یعنی کہ جو قرآن کو تلاوت کرنے کے آداب، ان کا بالکل وہ لحاظ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
قرآن میں تدبر نہیں کرتے. یعنی کہ اس کے باوجود قرآن انہیں فائدہ نہیں دے رہا, یعنی کہ اتنی اچھی تلاوت کرنے کے باوجود قرآن انہیں ہی فائدہ دے رہا ہے. قرآن انہیں فائدہ دے گا, اچھا, لیکن یہاں دیکھیں بات کو سمجھیں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں, خوبصورت لحن میں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن تدبر نہیں کرتے, صحیح, تو فائدہ نہیں ہے. نہیں. لیکن اگر یہ سب پڑھتے ہیں, ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. اچھا, کہ ہاں روایات میں یہ ہے کہ خوبصورت لحن میں قرآن کو پڑھنا چاہیے, یعنی قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. لیکن مطلب یہ ساری فضیلت اس وقت ہے کہ جب تدبر بھی کریں, غور و فکر بھی کریں, اور قرآن سے سبق بھی لیں. تو یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کو قواعد کی رعایت بھی کرتے ہیں, تدبر نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے, اور دوسری یہ کہ مال و دولت کا ذریعہ بناتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن باعث نجات نہیں بنے گا. یعنی کہ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں کہ وہاں پہ بہت سے قاری قرآن موجود تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا, حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کے نواز ہے. بے شک. یعنی کہ یہاں پہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا تھا, حفظ تو کیا تھا, اور آداب تلاوت کا لحاظ تو رکھا تھا, لیکن قرآن میں انہوں نے تدبر نہیں کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے نواز رسول کو کربلا میں شہید کیا. دیکھیں اسی حوالے سے مولانا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ جو خوارج کے متعلق امام علیہ السلام نے فرمایا تھا, قرآن ان کے یہاں اوپر تک اٹکا ہوا ہے, حلق تک, ایسے حلق سے نیچے اترا نہیں ہے, یعنی ان کا لقلقۂ لسانی بنا ہوا ہے قرآن. تو ایسے لوگ جن کے لیے قرآن لقلقۂ لسانی ہے, ان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہاں, قرآن کن کو فائدہ دیتا ہے؟ قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے. وہ تیسری قسم جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے قلب کی امراض کا قرآن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں, قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے. اور جو لوگ قرآن سے میں تدبر کرتے ہیں, ان کے احکامات کو سمجھتے ہیں, ان کے احکامات کو فالو کرتے ہیں, اور ان پر عمل کرتے ہیں, اور ذکر الہی سے انسیت پیدا کرتے ہیں, قرآن سے انسیت پیدا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے خوبصورت جملے ہیں, اصول کافی کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, یعنی تدبر کرتے ہیں, احکامات پر عمل کرتے ہیں, اور اپنے قلب کی امراض کا علاج کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مصیبتوں کو دور رکھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں, ان کے وجود ایک تو قرآن کا اپنا وجود ہے, بابرکت وجود ہے, لیکن جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا وجود بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. ماشاء اللہ. یعنی قرآن ایک مصیبتوں کو دور کرتا ہے لوگوں کی, اور دوسرا یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برساتا ہے پروردگار, ایسے ہی لوگوں کی جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں, اور ایک قرآن سے انسیت پیدا ہونی چاہیے نا. انسان اگر قرآن سے مانوس ہو جائے تو حضرت امام جعفر صادق یا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو ماتا من بین المشرق والمغرب, کہ اگر مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے کچھ نہ, یعنی کچھ باقی نہ رہے. صحیح. ایک انسان جہاں تنہائی کے عالم ہوتا ہے وہاں انسان وحشت محسوس کرتا ہے, ڈر محسوس کرتا ہے, خوف محسوس کرتا ہے. انسان کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں انسان معاشرتی ہے نا, مل جل کر رہنے والا ہے, جہاں انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا وہ وحشت میں محسوس کرے گا, خوف میں. لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وحشت سے ڈرنا چاہتے ہو, بچنا چاہتے ہو, اس وحشت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو, تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو ماتا من بین المشرق والمغرب, کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے کچھ ان میں سے باقی نہ رہے, دنیا فنا ہو جائے, یعنی کچھ باقی نہ رہے, اور صرف دو چیزیں ہوں, ایک میں ہوں اور ایک میرے ساتھ قرآن. تو یہ قرآن کی مائیت جو ہے مجھے اس قدر مانوس کرتی ہے کہ مجھے کوئی کسی بھی شے سے وحشت محسوس نہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی بھی اور طاقت نہ ہو, کوئی اور مددگار نہ ہو, اگر قرآن انسان کے پاس ہے تو مولا فرما رہے اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے. اور یہاں پہ مولانا صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان کا دل ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن. صحیح. قرآن ہی کی وجہ سے. دیکھیں لیلۃ القدر کیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. صحیح. یعنی
یعنی لیلہ قدر میں نازل کیا تو لیلۃ القدر کیا ہوئی جس میں قرآن نازل ہوا. تو اب اس سے اب قرآن کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ وہ رات کے جس میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ماہ رمضان کی تمام برکتیں جتنے بھی فضیلتیں ہیں جتنی بھی برکتیں ہیں ان تمام میں ایک مرکزی یعنی قلب کی حیثیت رکھتی ہے. وہ لیلۃ القدر ایک وجود کے لیے جو دل کی حیثیت ہوتی ہے جو قلب کی حیثیت ہوتی ہے یہ ایک مرکز کی حیثیت ہوتی ہے. وہ حیثیت ماہ رمضان کے لیے لیلۃ القدر کی ہے. تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. تو لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی وجہ سے ماہ رمضان کے غلب قرار پائی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود قرآن کی کتنی اہمیت اور عظمت اور فضیلت ہوگی. بہت محسوس کرنے والا مقام ہے. مولانا صاحب آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی قرآن مجید کے حوالے سے. جس طرح کے مولانا صاحب ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے اس میں جو آخری حصہ ہے اس میں ہم ایک فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں. اور آج کا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک شخص کہ جسے یہ معلوم نہیں کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے اور وہ روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کی کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ مسافر کے روزے کی تنخواہ صحیح اگر وہ شاید پوری ہوتی ہوں تو پھر مسافر کا روزہ رکھنا پڑتا ہے پھر اس کا روزہ قصر ہوتا ہے. اگر وہ 8 شرائط ہیں وہ بھی شرائط ہیں کہ جو نمازی کے لیے نماز کے قصر ہونے کی شرائط ہیں وہی روزے کے لیے روزے کے قصر ہونے کی شاید ان شاء اللہ پھر ہم اگلے پروگراموں میں. تو ایک ایسا شخص کہ جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ مسافر کا روزہ قصر ہوتا ہے شرائط اس کی ساری پائی جا رہی ہے جتنی شرائط ہیں وہ تمام شرائط وہ رکھتا ہے. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ مسافر کا جو روزہ ہے وہ قصر ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھ لے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے افطار سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے اسے مسئلے کا حکم معلوم ہو جائے کہ مسافر کا روزہ قصر ہوتا ہے تو پھر تو اس کا روزہ قصر ہو جائے. اگر اسے افطار کے بعد معلوم ہو ٹھیک تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا یہ جو آج کا روزہ ہے یہ صحیح ہے. لیکن اگر اسے دن میں ایسی صورتحال کہ معلوم ہو گیا تو پھر اس کا روزہ تو باطل ہوگا جو اس نے دن میں رکھا تھا. لیکن بعد میں اس کی جو قضا ہے وہ اس کے دن میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ روزے کے قصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بعد میں روزہ نہ رکھے. رمضان میں اس سفر کی وجہ سے انسان کا روزہ قصر ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ آج کے دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بعد میں ماہ رمضان گزرنے کے بعد جتنے دن اس کا روزہ قصر رہا ہے اتنے دنوں کے روزوں کی وہ قضا کرے گا. اس کے اوپر کفارہ نہیں. یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قصر سے مراد یہ ہوا تو بس اب اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں اس کا روزہ ہو گیا. اگر کوئی یہ سمجھے اب تو انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا وہ محسوس کرتا ہے کہ بعد میں نہیں رکھنا تو نہیں اسے قضا کرنی پڑے گی. البتہ یہ کہ کفارے سے بچ جاتا ہے. یعنی کہ قصر سے مراد یہ کہ کفارے سے بچ جاتا ہے لیکن قضا اس کی ضروری ہوتی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک بات اور کر دوں کہ سفر سے روزہ تو قصر ہو جاتا ہے لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا جان بوجھ کے سفر کرے اس وجہ سے کہ روزے کا قصر ہونے کے لیے یہ کہ اس کا سفر جو ہے وہ آنے جانے کا 44 کلومیٹر ایک شرط ہے. یہ 44 کلومیٹر سفر وہ طے کرتا ہے آنے جانے کا اس لیے سے کہ میرا روزہ قصر ہو جائے. یہ تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن مکروہ ہے. یعنی ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ جسے پروردگار پسند یہ بھی ہے. پروردگار عالم یہ انسان کے لیے ایک رحمت ہے لطف ہے لیکن اس کے باوجود کہ اگر اس کے لیے انسان سفر کرے تو اس کو پروردگار عالم پسند ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ کی پناہ.